اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان بنی اسرائیل سے کے لوگوں سے کہا ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ یہ پیچھے واقعہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو پر جب جالوت بادشاہ مسلط ہوا تو اس نے ان کو ان کے شہروں سے نکال باہر کیا، ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو باندی بنا لیا، تو بہت ہی ظلم و ستم ہوا ان پر۔ پھر انہوں نے مجبور ہو کر اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ اس وقت کے پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم پھر جاؤ۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو چھین لیا گیا ہے، تو ہم کیوں نہ جہاد کریں گے؟ اب تو ہم کریں گے ضرور۔ لیکن ہوا ایسے ہی، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، جب قتال ان پر فرض ہو گیا تو پھر گئے، بہت کم ان میں سے بچے۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ بھئی آپ ایسا کرو، ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دو، یعنی جہاد کے لیے بادشاہ اور امیر کا ہونا، اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے پہلے ایک جگہ متعین کی گئی، وہاں ایک بادشاہ بنایا گیا، یعنی ایک چھوٹی سی اسلامی خلافت قائم ہوئی، ایک بادشاہ مقرر ہوا اور پھر اس بادشاہ کی قیادت میں جہاد شروع ہوا۔ تو ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، کہ یہ طالوت ہم پر کیسے بادشاہت کرے گا، یعنی اس کا کیا حق بنتا ہے کہ ہم پر بادشاہت کرے جب کہ ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس سے۔ تو نبی نے پوچھا کہ بھی تم کیسے زیادہ مستحق ہو اور یہ کیسے مستحق نہیں خلافت کا؟ تو کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، کہ اس کو مال کی زیادہ وسعت نہیں دی گئی، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ یعنی یہ حضرت طالوت یہ غریب آدمی تھے، لیکن اللہ نے
ان کو علم بھی دیا تھا، عالم بھی تھے اپنے وقت کے اور طاقتور بھی تھے، جسمانی اعتبار سے طاقتور تھے اور علم بھی تھا۔ تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو چن لیا ہے تم پر، اور وہ زیادہ ہے تم سے بے اعتبار علم کے اور بے اعتبار جسم کے، یعنی وجود کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ جہاد میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ طاقتور بھی ہے، اور علم بھی زیادہ ہے، عالم بھی ہونا چاہیے، یعنی بادشاہت کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ دینی علوم سے، یعنی دینی علوم بھی رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ طاقت کے اعتبار سے بھی بہادر ہو۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو تم پر مقرر کر دیا ہے کہ مال کا ہونا، یعنی اللہ کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علم اور بہادری یہ دو پسند ہیں۔ تو پھر آگے فرمائے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا وسیع ہے، وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ہم اگر اللہ نے اس کو ہم پر مقرر کر دیا ہے، آپ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے۔ تو قال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ اس کے پاس، یعنی تمہارے پاس صندوق آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک صندوق تھا جس میں یہ تبرکات رکھتے تھے، یعنی بڑا صندوق تھا پیٹی نما، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، اور اسی طرح اور بہت سارے تبرکات تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا اس کے سینگ تھے، تو اس طرح کے بہت سارے تبرکات تھے۔ تو جب یہ جہاد وغیرہ کرتے تھے تو اس کو سامنے رکھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ لیکن جب جالوت بادشاہ ان پر مسلط ہوا تو جہاں ان کا اور بہت سارا نقصانات کیے، ایک یہ بھی کہ وہ متبرک صندوق چھین کر لے گیا اپنے ساتھ، اور اپنے کسی جو بت خانہ تھا، کوئی مندر تھا، وہاں لے جا کر رکھ لیا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں وہ صندوق رکھا جاتا وہاں نقصانات شروع ہو جاتے، بیماریاں پھیل گئیں، وبائیں پھیل گئیں۔ تو اس صندوق کی بنی اسرائیل کے لیے وہ باعث برکت تھا، لیکن ان کے لیے وہ باعث زحمت بن گیا۔ تو جب ان کو بہت زیادہ پریشانی بڑھی تو جالوت نے ایسا کیا کہ بھئی 2 بیل مقرر کیے، بیل گاڑی، اور اس کے اوپر صندوق کو لاد کر اس کو جنگل کی طرف ہانک دیا۔ تو وہ بیل اس صندوق کو لے کر چل پڑے۔ ادھر سے نبی نے پیشن گوئی فرما دی اللہ کے حکم سے کہ بھئی وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا اور اس کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہرے گا۔ چنانچہ وہ بیل وہاں سے چل پڑے اور فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے، فرشتے جیسے تحملہ الملائکہ، کہ فرشتے ان دونوں بیلوں کو ہانکتے ہوئے طالوت کے گھر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو یہ فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ایک جو صندوق تھا، متبرک صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں تمہارے لیے سکینہ تھی تمہارے رب کی طرف سے، وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ تبرکات تھے، تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تحملہ الملائکہ، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ صبح جب وہ بیدار ہوئے ہیں
تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صندوق طالوت کے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے اور اس میں وہی متبرکات جو ان کی تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر ان کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی واقعی اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا اور ایک یعنی چھوٹی سی اسلامی خلافت قائم ہو گئی۔ تو پھر بادشاہ نے ایک لشکر تیار کیا، طالوت بادشاہ اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر شروع میں تو سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیار ہو گئے۔ تو لیکن حضرت طالوت جب اس لشکر کو لے کر چلے ہیں جالوت کی طرف، جالوت بادشاہ کی طرف، تو انہوں نے فرمایا دیکھو تمہارا امتحان ہوگا، تم آزمائش ہوگی، ایک نہر آئے گی اور اس پر تمہارا امتحان ہوگا۔ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس بڑی شدت کی لگے گی، لیکن تم نے اس نہر سے پانی نہیں پینا، البتہ اگر کوئی زیادہ ہی مجبور ہے تو ایک چلو پانی لے، یعنی ایک دفعہ ہاتھ ڈبوئے اور ہاتھ میں جتنا پانی آ جائے، کوئی ایک گھونٹ یا جتنا بھی پانی آ جائے وہ ہاتھ سے ایک چلو لے کر پی لے بس، زیادہ یا تو پانی بالکل نہ پیے، پینا ہی ہے تو ایک چلو۔ تو جس نے ایسا کر لیا یعنی پانی نہ پیا، یہ صرف ایک چلو، تو وہ تو میرا ہے، یعنی وہ تو میری فوج میں شامل رہے گا، اور جس نے اس میں سے پی لیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو چنانچہ لشکر روانہ ہو گیا۔ قرآن میں ہے فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلے ہیں، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر پر، فمن شرب منہ فلیس منی، پر جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے لشکر میں نہ آئے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہ چکھے، یعنی اس پانی میں سے ذرہ نہ چکھے، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ ہمارے لشکر میں شامل ہو۔ پھر آگے استثناء دے دیا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ ایک چلو ہاتھ سے لے اور اس کو پی لے، تو وہ بھی ہمارے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے، تو زیادہ پینے والا اس میں شامل نہ ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان پر امتحان لینا تھا نا، سخت پیاس مقرر کر دی، تو جب وہاں نہر کے پاس گزرے، نہر کا ٹھنڈا پانی اور بڑا اچھا، اور ان کو سخت پیاس لگی، اب جیسے ہی نہر پر پہنچے ہیں تو سارے پانی پر ٹوٹ پڑے، سوائے 313، یعنی 313 بندے بچے، باقی سب نے پانی پی لیا، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بعض روایت میں 20,000 کو 30,000، لیکن سب نے پی لیا۔ قرآن میں ہے فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اس میں سے پانی پی لیا مگر بہت تھوڑے ان میں سے بچے۔ تو حدیث میں ہے صرف 313 بندے، جتنے بدر میں تھے اتنے ہی وہاں 313 بندے، یہ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدد ہے۔ جو وہ 313 بندے بچے تو آگے ہے کہ سب نے پانی پی لیا، شروع میں تو وہ چلتے رہے، فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب اس کو کراس کیا یعنی اس نہر سے تجاوز کیا، نہر سے آگے چلے ہیں، تو حضرت طالوت اور جو ایمان اس کے ساتھ لائے تھے وہ تو آگے چلے، اور جنہوں نے پانی پی لیا تھا تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ آج کے دن ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آگے اس نہر سے آگے چلے گئے ہیں تو جنہوں نے پانی نہیں پیا یا ایک چلو پیا ان کی پیاس ختم ہو گئی، اور جنہوں نے زیادہ پی لیا ان کی پیاس نہ ختم ہوئی،
اور وہ پیتے رہے، ان کی پیاس ختم نہ ہوئی، یہاں تک کہ پیٹ بھول گئے ان کے۔ کیوں؟ کہ پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، کہ اللہ چاہے تو بغیر پانی کے پیاس بجھا دے، اور نہ چاہے تو نہر بھی پی جائیں تو پیاس نہ بجھے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ لوگ یہ سمجھ جائیں، ایمان والے سمجھ لیں کہ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، اللہ کے حکم سے بجھتی۔ اب جنہوں نے زیادہ پیا ان کی پیاس نہ بجھی، اور جنہوں نے بالکل نہ پیا یا ایک چلو پیا ان کی پیاس بجھ گئی۔ اب جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا وہ کہنے لگے ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم سے تو چلا ہی نہیں جا رہا، ان کو پیٹ بھول گئے اور ان سے چلنا مشکل ہو گیا، تو کہنے لگے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ البتہ جو ایمان والے تھے 313 اور ان کی پیاس بجھ گئی تھی بغیر پانی کے ہی، تو وہ کہنے لگے وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ انہوں نے قیامت کے دن اللہ سے ملنا ہے، یعنی اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنے لشکر ایسے ہیں کہ وہ تھوڑے تھے اور غالب آگے زیادہ لشکر پر اللہ کے حکم سے، کہ بھی اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ کی مدد کی طرف متوجہ رہو، تو غالب تم ہی آؤ گے، تو لہذا چلو۔ لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ٹس سے مس نہ ہوئے، وہ تو وہیں رہ گئے۔ اب یہ 313 چلے ہیں اور اللہ کی مدد پہ یقین کر کے، چونکہ ان کو اللہ کی مدد کا یقین تھا اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی بات کو مانا، اپنے امیر کی بات کو مانا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ چونکہ جو امیر کی بات کو مانتا ہے، امیر سے جڑ کر رہتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی مدد ان سے ہٹ گئی تو وہ شدید نقصان میں رہے، اور جنہوں نے نبی کی بات کو یعنی اپنے امیر کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے۔ اور پھر کہنے لگے واللہ مع الصابرین، دیکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے پانی پینے سے صبر کر لیا اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی، جنہوں نے بات نہ مانی، صبر نہ کیا، تو وہ اللہ کی مدد سے محروم رہ گئے۔ یہ واقعہ آگے بھی چل رہا ہے، تو باقی تفصیل انشاءاللہ کل بیان ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان جميعهما، اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمنا وارحم على أمة حبيبك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔